السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرور خان مدینہ ہومیو کلینک لیہ روڈ چوک منڈی سے حاضر ہوں. دوستو، حمل ٹھہرنے کے بعد بہت سارے پیچیدگیاں خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، بہت کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. مختلف مزاج کے فیمیل ہوتے ہیں. کسی کو مسلسل الٹیوں کا مسئلہ، کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ، اور بعض پیشنٹ نیند کا نہ آنا، بعض کو بے چینی، بعض کا اس طرح پیٹ میں درد رہنا، یا پھر یہ مسئلہ بھی کامن رہتا ہے کہ اکثر خواتین کو پہلی ہی 3 مہینوں کے دوران ہی وہ حمل کا ضائع ہو جانا، یہ بھی اس مسئلے کے ساتھ شامل ہے. بلڈ پریشر کا لو رہنا، خون کی کمی، یہ اور قبض، بہت سارے پیچیدگیاں ہیں. اس طرح سیلان رحم جسے لکوریا بھی کہتے ہیں، یا بعض دفعہ اس طرح ہے کہ حمل ٹھہرنے کے باوجود پھر بھی بلیڈنگ کا مسئلہ رہتا ہے، تو یہ پھر اور بھی نقصان دہ مسئلہ ہے. وجوہات کو دیکھنا ہوگا کہ وجوہات کیا ہے. کیا مریضہ کی کمزوری ہے، خون کی کمی ہے، کیا اسے کوئی صدمہ ہے، یا کوئی سخت کام، محنت مزدوری یا گھریلو کام، وزن اٹھانا، اس قسم کے کاموں میں، یا سخت موسم میں ہے، شدید گرمی یا شدید سردی کی حالت میں ہے، یعنی کہ زیادہ ٹھنڈے علاقے یا زیادہ گرم علاقے. تو اس قسم کے مشکلات، یا پھر ساتھ قبض ہو، یا ساتھ بے چینی، ٹینشن، کیونکہ حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی خواتین کو یہ اپنے صحت کا بھی ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، اور اس آنے والے بچے کے بارے بھی اس کو فکر اور ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، اس کی صحت کا، اور اس کے آئندہ ڈلیوری تک کے ان کی سختی اور تکلیف جو ڈلیوری کی ہوتی ہے، وہ اسے بعض دفعہ ایک قسم کا ٹینشن دیتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ڈلیوری کے دوران ڈیتھ ہو جائے یا کمپلیکیشن ہو جائے، تو 100 مسئلے ہوتے ہیں. تو ہر مسئلے کی اچھی اور بہترین ادویات ہومیوپیتھک بھی ہیں. اگر ساتھ ساتھ شروع میں ہی استعمال کرایا جائے تو تمام پیچیدگیوں اور تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ مریض محفوظ رہے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ کے اگر مریضہ کو بہت زیادہ الٹیاں ہوں اور متلی مارننگ سیکنس جسے کہتے ہیں، تو اسے سمفورک کارپس دینا چاہیے. سمفورک کارپس 30 طاقت میں اگر دے تو 10 قطرے 1-2 چمچ پانی میں 3-4 بار پلایا کریں. الٹیاں، متلی وغیرہ یہ رک جائے گا. اس کے ساتھ ایپیکاک بھی بہترین دوائی ہے. اب اگر پہلے ہی 2-3 مہینے کے دوران ہی حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اسے روکنے کے لیے ایک تو ویبرینم اوپولس دینا ہوگا. ویبرینم اوپولس 30 طاقت میں مسلسل 2-3 ہفتے. اگر طبیعت میں کمزوری محسوس ہو، جسم میں درد ہو اور کڑول پڑ جاتے ہو ٹانگوں میں، تو پھر مزید اس کو 2-3 مہینے تک بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر کوئی انفیکشن کا خطرہ ہے تو ایک خوراک روزانہ پائروجینم کا ساتھ استعمال کرا سکتے ہیں. لیکن اگر یوٹرس پرولیپسی کا مسئلہ ہو، یعنی کہ اس میں بچہ دانی کا، رحم کا ٹل جانا، وزن نیچے محسوس ہونا، یعنی کہ کمزوری رحم یا رحم کے پٹوں کی کمزوری کی وجہ سے جب اولاد ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو اس میں پھر سیپیا بہت اچھی میڈیسن ہے. اگر مریض کو رات کے وقت ایک خوراک ہفتے میں ٹوٹل 3 خوراکیں دی جاتی ہے سیپیا CM کی، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور یہ رحم کا ٹلنا اور اس وجہ سے بچے کا ضائع ہونا، یہ مسئلہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. اب بے چینی ہو، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، لو ہونا، وہم ہو، تو اس کو پھر آپ اس قسم کے کیسوں میں ایکونائٹ دیں گے. اب میں نے 4-5 قسم کی میڈیسن بتائے ہیں، تو اس کے ساتھ کنڈیشن بھی بتا دی، یعنی کہ اگر وہم، پریشانی، ٹینشن، بلڈ پریشر لو اور ہائی رہنا تو ایکونائٹ دوائی ہے، اور اگر رحم کی کمزوری کی وجہ سے حمل ضائع ہو رہا ہے تو سیپیا ہے. اور سیپیا کے ساتھ اگر رحم کو ٹانک کے طور پر دینا ہو تو آپ سبینا بھی اسے استعمال کرا سکتے. سبینا 30 طاقت میں 3-4 مرتبہ دیا کریں.
اور الٹیاں، مسلسل الٹیاں حمل کے شروع میں جو اکثر خواتین میں ہوتا ہے تو اس کو سمفورک کارپس ہی روک لے گا اور بہتر طریقے سے روک لے گا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اگر ساتھ ساتھ قبض بھی رہتا ہے تو قبض کے لیے پھر کولنسونیا یا ایلومینا، اور ساتھ ساتھ میں علامات کے مطابق اسے آپ ایلوز بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن قبض کی تو بہت ساری میڈیسن ہے، لیکن کولنسونیا وہ کامن میڈیسن ہے جو اکثر بہت زیادہ کیسوں میں جو پریگنینسی کے دوران استعمال ہوتا ہے تو وہ یہ میڈیسن استعمال ہوتا ہے۔ مزید مختلف موضوع اور مختلف کیسوں پر آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے جائیں، انشاءاللہ ہر مسئلے، ہر کیس کے بارے میں میرے مختلف آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس سے آپ کو کافی معلومات ہوگا، خاص طور پر ان اسٹوڈنٹ اور طلباء کے لیے جو ابھی ہومیوپیتھک میں نئے نئے داخل ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔